السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ سورہ نساء کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ پیچھے آئی تھی کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور آسمان زمین کی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے قابو میں لیے ہوئے ہے، اللہ کے گھیرے میں ہے، اور ہے اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ۔ اور وہ اجازت مانگتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ۔ کہہ دیجئے اللہ اجازت دیتا ہے تم کو ان عورتوں کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ۔ اور جو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تم کو، فی الکتاب کتاب میں، فی یتامی النساء اللاتی، ان یتیم عورتوں کے بارے میں، لا تؤتونہن، کہ نہیں تم دیتے ان عورتوں کو، ما کتب لہن، جو تم نے مقرر کیا ان عورتوں کے لیے یعنی حق مہر، وترغبون، اور تم شوق رکھتے ہو، ان تنکحوہن، یہ کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے، والمستضعفین، اور کمزور، من الولدان، بچوں میں سے، وَأَن تَقُومُوا، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ، یعنی عورتوں کے بارے میں اجازت طلب کرتے ہیں کہ جو یتیم عورتیں ہیں ان کے بارے میں کیا ہے کہ ان سے اگر نکاح کرتے ہو تو ان کا حق مہر ان کو ادا کرو، یہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کرو، شوق سے نکاح کر لو اور تمہیں حق مہر کی فکر نہ ہو۔ ایسے ہی کمزور بچے جو ہیں ان کے بارے میں بھی، یتیموں کے بارے میں جو اپنی مال و دولت کو سنبھال نہیں سکتے، ان کے بارے میں ہے کہ ان کے ساتھ تم انصاف کے ساتھ سلوک کرو، کہ ان کے مال و دولت کی حفاظت کر کے جب وہ بڑے ہوں تو ان کی طرف ان کے مال و دولت کو لوٹا دو۔ کہہ دیجیے اللہ اجازت دیتا ہے تم کو ان عورتوں کے بارے میں، اور جو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تم کو یتیموں کتاب میں ان یتیم عورتوں کے بارے میں کہ نہیں تم دیتے ان کو حق مہر جو مقرر ہوا ان کے لیے، اور تم شوق رکھتے ہو یہ کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے اور کمزور بچوں میں سے، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف کے ساتھ۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم کرو گے کوئی نیکی، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کوئی نیک کام کرو گے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، پس بے شک فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، پس بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو تم کرو گے کوئی نیکی پس بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَأَنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور نہیں ہے کوئی عورت کے ڈر ہو اس کو اپنے شوہر کے پھیلانے سے، او اعراضاً، یا اعراض کرنے سے، فلا جناح علیہما، پس نہیں ہے گناہ ان دونوں میاں بیوی پر، ان یصلحا بینہما صلحا، یہ کہ وہ صلح کر لیں آپس میں صلح کرنے، یعنی اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کے دل پھر جانے کا ڈر ہو یا اس سے اعراض کرنے کا ڈر ہو تو اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ میاں بیوی آپس میں صلح کر لیں، اور اگر کوئی عورت کے ڈر ہو اس کو اپنے شوہر کے دل پھر جانے کا یا منہ پھر جانے کا، پس نہیں ہے گناہ ان دونوں میاں بیوی پر یہ کہ وہ صلح کریں، آپس میں صلح کرنا۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، یعنی سب سے اچھی بات جو ہے وہ آپس میں میاں بیوی صلح صفائی سے رہیں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دلوں کے سامنے لالچ موجود ہے، یعنی مرد کو لالچ ہے کہ ہاں اگر ایک بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو وہ دوسری کے ساتھ رہ سکتا ہے، اور دلوں کے سامنے لالچ موجود ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، پس بے شک اللہ اس کو جو تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے، یعنی ہر کسی کے بارے میں تم نیکی کرو اور ڈرتے رہو کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، کہ ہاں اگر کسی کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو اللہ ہماری اس چیز کی خبر رکھتا ہے، اور اگر تم نیکی کرو اور تم ڈرتے رہو پس بے شک اللہ اس کو جو تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور ہرگز نہیں تم طاقت رکھتے یہ کہ تم انصاف کرو عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ،
اور اگر تم اس کی لالچ کرتے ہو فلا تمیلوا کل المیل، پس نہ تم جھک جاؤ ایک ہی کی طرف، فتذروها، پس چھوڑ دو دوسری کو درمیان میں لٹکی ہوئی کی طرح۔ اللہ نے فرمایا یعنی اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، تم زیادہ بیویاں رکھنے کی لالچ کرتے ہو، تو تم ایسے نہ کرو کہ ایک کے ساتھ تم سلوک اچھا کر کے تو دوسری کو درمیان میں لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، اس کی پوچھ گچھ نہ کرو، نہیں۔ اور ہرگز نہیں تم طاقت رکھتے یہ کہ تم انصاف کرو عورتوں کے درمیان، اگرچہ تم لالچ کرو، پس نہ تم جھک جاؤ ایک کی طرف، پس چھوڑ دو دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم صلح سے رہو، وَتَتَّقُوا، اور بچتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، پس بے شک اللہ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں جدا ہونا چاہیں، یعنی میاں بیوی آپس میں جدا ہونا چاہیں، یغنی اللہ کلا من سعتی، تو اللہ بے پرواہ ہے ہر ایک کی وسعت سے، یعنی اللہ پھر ان کے اس سے بے پرواہ ہے، اللہ وسعت والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہونا چاہتے ہیں تو بے پرواہ ہے اللہ ہر ایک کی وسعت سے، اور وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ وسعت والے حکمت والے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جو کتاب والے ہیں جو تم سے پہلے تھے، وَإِيَّاكُمْ، اور خاص تم کو بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یہ کہ تم ڈرتے رہو اللہ سے، یعنی اللہ نے اس بات کی اہل کتاب کو بھی، یہود و نصارہ کو اور تم کو بھی اس بات کی وصیت کی ہے کہ اللہ سے تم ڈرتے رہو۔ اور البتہ تحقیق ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جو کتاب والے ہیں جو تم سے پہلے تھے، اور خاص تم کو بھی کہ تم ڈرتے رہو اللہ سے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، پس بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، یعنی اگر تم اللہ کا انکار کرو گے تو پھر بھی اللہ ہی کا ہے سب کچھ بھی، چاہے وہ آسمان میں ہو چاہے زمین میں ہو۔ اور اگر تم کفر کرو گے، پس بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے پرواہ تعریفوں والے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔